اس لیے کہ اگر اہل لوگ حکمران ہونا تو موضوع بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور اگر نااہل لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار آ جائے تو ہر روز اللہ جانے کتنے ایشو آپ کو مل جاتے ہیں۔ میں روز ہی بات کرتا ہوں، پھر نئی کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آ جاتی ہے، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ کیا، ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ملک کے لیے، ہمیں کوئی مسلط نہیں کبھی بھی کیا گیا، اور ہم نے ہمیشہ رسپانسیبل کردار ادا کیا ہے اس ملک کے حوالے سے۔ وہ ہے نا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے، اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے، اور لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا راوری کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ تھینک یو مشاہد صاحب۔ آخر میں آپ بولتے تھے، آج پہلے بول رہے ہیں، آخر میں ہی بولوں گا، فکر نہیں کریں، آخر میں ہی بولیں گے آپ کو۔ لیکن باقی ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت سارے ہیں۔ ایک انتہائی اہم جس پہ بڑے آج کل وہ بھی آ رہے ہیں آرڈیننس، وہ ہے کلبھوشن کے حوالے سے۔ وہ ایک جاسوس ہے، اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہمارے ملک میں، پھر اس کو پکڑا گیا ہمارے دور میں، ہمارے ہی دور میں اس کو سزائے موت ہوئی، کسی اور کے دور میں نہیں ہوئی۔ اب جو ہے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کلبھوشن کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اس پہ حکومت نے کوئی ایسا منصوبہ بنا لیا ہے جس میں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک رہے ہیں۔ مثلا میں دلیل سے بات کروں گا، کلبھوشن جو ہے اس کو ابھی 3 دفعہ موجودہ حکومت نے کونسلر رسائی دی، ٹھیک ہے جناب، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو نہ ہوئی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں دی اور اس نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے جناب چیئرمین، آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر موجودہ مسلط شدہ حکومت کا، اس نے یہ کہا کہ کلبھوشن تو جا چکا ہے۔ اچھا بھائی، ہو سکتا ہے جا چکا ہو، اس وقت ہم نے سیریسلی نہیں لیا تھا اس کو، لیکن اب ایسا لگتا ہے اچھا کسی بندے نے، کسی حکومت کے عمال نے، کسی وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی وزیر خارجہ نے، بولنے کا بڑا شوق ہے، ہمیں برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا، لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کرنا۔ مجھے بات بتائیں کہ کلبھوشن جو ہے اس کے بارے میں جو ایک وزیر نے، فیڈرل منسٹر نے کہا، کسی نے اس سے آج تک پوچھا؟ حکومت نے، یہ وزارت خارجہ نے، یہ وزیر خارجہ نے، یہ وزیر اعظم نے کوئی ریکارڈ پہ بیان دیا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے؟ ایکشن تو بڑی دور کی بات ہے، حالانکہ یہ اتنا خوفناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس پہ اسی دن ایکشن بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ایکشن شاید اس لیے نہیں لیا گیا کہ کلبھوشن اس ملک میں موجود نہیں ہے، اور اس کو مطلب کہ سپورٹ اس بات سے ملتی ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ کونسلر کی رسائی دی گئی، وہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ تو پھر ہم اس وزیر کی بات کو کیا سمجھیں؟ وہ کیوں نہیں دکھانا چاہتا؟ وہ خود مانگتا تھا پہلے کونسلر کی رسائی، اب جب اس کو رسائی 3 دفعہ دی گئی تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو جناب والا یہ بڑا سیریس ایشو ہے، یہ اتنی آسانی سے۔ اور پھر ویسے تو یہ حکومت عجیب و غریب حکومت ہے، جو اصل بات ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کرتے، کیس مار جاتے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والی ہوتی ہے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خاموشی اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک اور میں آپ کو بات ہوتا ہے، بڑی سیریس اور ڈینجرس بات، میں ذرا سے آ گیا، میں تھوڑا سا مشاہد اللہ خان صاحب،
اس پہ کل آپ نے بات کی ہے. میری گزارش ہے, آج پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس لگا تھا کہ عید ہے, لوگ بات کریں گے, کافی لوگوں نے مائک آن کیے. جی میرے بعد ان کو 2-3-4 اور جی جی چھوٹا میں مختصر کرتا ہوں. اب بات یہ ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات ہے جو میں کرنے والا ہوں, کہ 2 ٹک ٹاک کی سٹارز ہیں جو کبھی دبئی میں نظر آتی ہیں, کبھی کہیں نظر آتی ہیں, کبھی کہیں نظر آتی ہیں, اور کبھی فورن آفس میں نظر آتی ہیں اور وزیر خارجہ کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں, کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آتی ہیں اور وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں. جناب والا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور وہ ابھی تک تفاخر سے یہ بات کرتی ہے کہ میں نے کیا, بس ٹھیک ہے جس نے. اب مجھے بتائیں بات کہ وزیر اعظم کی سیٹ کوئی مذاق سیٹ ہے, وزیر خارجہ کی سیٹ کوئی مذاق سیٹ ہے, اس پہ بیٹھ گئے, اچھا لوگ سوال کر رہے ہیں جواب نہیں دیتے, تو اس سے پھر کیا ہم مطلب لیں گے کہ آپ نے اس ملک کو بازیچہ اطفال بنا لیا ہے؟ ایسا تو نہ کریں. میں اب تیزی سے بات کرتا ہوں. ظفر مرزا کی بات ہو رہی ہے 2 دن سے, اور ایک وہ خاتون بھی ہیں, ان کی بھی بات ہو رہی ہے. ان کی طرف سے آ رہی ہے, ان کے وزیروں کی طرف سے آ رہی ہے بات, میں نہیں کہہ رہا یہ بات. میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں میڈیا کو, اخباروں کو بھی پڑھتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان دونوں نے کرپشن کی ہے اس لیے نکالا ہے. بھائی کرپشن کی ہے تو ان کا نام ECIL میں کیوں نہیں ڈالتے؟ پہلے بھی نہیں ڈالا تھا آپ نے اسی جہانگیر ترین کا نام, اس کو بھی بھیج دیا تھا, اس کو بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے وہ مطلب کہ ان کی شریعت کہیں اور کی ہے, لیکن شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کرائم کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ انہیں پوچھیں, ان کے خلاف مقدمہ چلائیں, ان کو مت جانے دیں. انہوں نے کرپشن کی ہے, اور یہ کرپشن میں نہیں کہہ رہا. اس وقت کی ایڈوائزر جو تھی انفارمیشن کی, فردوس عاشق وان, اس نے ان کا نام لے کے کہا کہ اس نے کرپشن کی ہے. بھائی کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تحقیقاتی کمیشن بن جاتا ہے, اس کی رپورٹ آتی ہے, پھر اگلا بناتے ہیں, پھر اگلا بناتے ہیں. مجھے بتائیے بات کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی؟ میں ایک صاحب کا نام جانتا ہوں, ان کی کیبنٹ کا ممبر, اس نے کہا یہ دوائیوں کی بات کرتے ہیں, میں نے 25 کروڑ فلاں بندے کو دیے, کرے تو صحیح بات, اور نہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن. جناب والا یہ خدا کا نام لیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا, وہ جو لڑکیاں گئی ہیں, لیکن ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ, اور آج تک وہ خوار کر رہی ہیں, ذلیل کر رہی ہیں اس حکومت کو. تو میں, حالانکہ وزیر خارجہ صاحب, میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا, ان کے ہاتھ میں قینچی تھی, وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے. تو میں نے بڑے غور سے دیکھا, تو مجھے ایسا لگا کہ ہیں پروفیشنل آدمی ہیں, کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی نا, وہ عام آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا. تو میرے دل میں آیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹائے, اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹائے, تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے. وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے, کم از کم ہمارے بال تو کاٹیں. آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کاٹنے آتے ہیں, تو ہمارے بھی کاٹیں نا بھائی. اس کے علاوہ جناب والا, کراچی میں بارش ہو گئی. یہ تو بڑی لمبی, آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں, ورنہ آج میرا موڈ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریر کر لوں گا, لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے. تو وہ ہے نا سر کے رودات سرے دامن کب تک نہ آیا ہوگی, نہ کردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی. جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی, اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا, اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا. جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا. خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا. چنگیز نژادوں کی اوقات سے مت ڈرنا. ہاں شامل لب ہوگی, نفرت بھی ملامت بھی, یارانہ قدورت بھی, دیرینہ عداوت بھی. قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا, ہے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا. جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا. ہم ہر چیز کا حساب لیں گے, ہم معلم جبہ کا حساب لیں گے, ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے,
ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ کے پی کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے، اپوزیشن کو تکلیف پہنچا، منہ سے کیا کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا، پھر ڈر جاتے ہیں۔ بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس پہ قائم رہو نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا؟ بس میں ختم۔ تھینک یو مشاہد صاحب، بہت مہربانی۔ 2 منٹ اور ہیں، بس ختم۔ مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں، بھائی جان بڑی مہربانی۔ مشاہد صاحب یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز، ہمیشہ آپ کی بات بڑی مہربانی ہے۔ اچھا 1.5 منٹ کر دیں، چلیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، باتیں سر یہ جو ہے نا، مثلا جی کشمیر میں بڑی اچھی تقریر کی ہوگی، تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، آپ کو کوئی اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے فکر۔ 1 سال ہو گیا، 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا، لاک ڈاؤن ہوا ہے، آپ کو اسی بات پہ بڑا فخر ہے کہ جی ٹرمپ سے بات ہو گئی۔ یہ سارے ملے ہوئے ہیں جناب چیئرمین۔ میں آخر میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے، بتاؤ ہر اس بات میں جس پہ یہ چپ رہتے ہیں نا، کیس مارتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے ملوث ہیں، اور ان کا ایک آدمی ملوث نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ترانہ بنایا تھا نا، بیسٹ آف اڈیالہ، اب انہیں اس کا مطلب پتہ لگے گا کہ بیسٹ آف اڈیالہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہر بات جو انہوں نے کہی تھی اس کا برعکس چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے۔ اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بڑی مہربانی۔ تقریر کو ختم۔ ایدری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بسم اللہ لے لو جی۔ آرڈر نمبر 3 سینیٹر محمد جاوید عباسی۔ اس کے بعد ایدری صاحب آپ کو ٹائم دوں گا، یہ میں لے 2 منٹ، پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ سینیٹر محمد جاوید عباسی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس، پلیز موو آرڈر نمبر 3۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس ٹو پریزنٹ رپورٹ آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن دا بل فردر ٹو امینڈ دا